الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، ہم لوگوں کو خطاب فرماتا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ تم سب کے لیے جو زندگی گزارنے کے میں نے نمونے بھیجے ہیں، دیے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کوئی مولوی ہمارا نمونہ نہیں، کوئی حضرت جی ہمارا نمونہ نہیں، کوئی پیر صاحب ہمارا نمونہ نہیں۔ اگر کوئی ہمارا حضرت ہے اور اگر کوئی ہمارا نمونہ ہے جس کے مطابق زندگی گزاری جائے، وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور بہترین طریقے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے، وہ ہرگز نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ صحابہ کا جو ہم نام لیتے ہیں وہ کامیاب ہوئے، وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں، ایسا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے وہ کیا تھا جو انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، جو نبی کا طریقہ تھا وہ انہوں نے زندہ کیا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوسوں دور ہیں ان کے طریقے سے، اس لیے دنیا میں پستی کے اندر ہیں، زوال میں ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ لو، سوڈان میں دیکھ لو مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے نبی کو نمونہ نہیں سمجھیں گے، نمونہ نہیں بنائیں گے، تب تک ہم دنیا میں سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ عزت چاہتے ہیں تو اللہ کے حکموں میں ہیں، اور عزت چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہیں۔ ہمیں جو ہے انہی طریقوں پر آنا ہوگا۔ جو میں نے قرآن اور حدیث میں مطالعہ کیا اور پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان جو زوال میں ہیں وہ کیوں ہیں۔ مجھے مطالعہ کرنے سے پتہ چلا کہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے پستی میں ہیں۔ ایک تو اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ترک کر دیا۔ رمضان میں آپ نے قرآن سنا 10 دن میں، آپ کے کیا سمجھ میں آیا میرے بھائیوں؟ لوگوں نے ریپیٹ کیا قرآن کو دبا دب، لیکن کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں عشاء کے بعد روزانہ ترجمہ کرتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں کہ 5-10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کا کلام تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ پھر تم جو ہے تمنا کرو گے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تاکہ مجلسوں میں قرآن کی میں بیٹھ جائیں، پھر وہاں سے موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال ریپیٹ کرتے رہے رمضان میں قرآن کو دبا دب، 8 قرآن پڑھے، کسی نے کہا میں نے 10 پڑھے، کسی نے کہا میں نے 5 قرآن پڑھ لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھنا ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنا اصل ہے۔ تو مسلمان کی جو زوال ہوا دنیا کے اندر، جو یہ پستی میں ہے، اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ترک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کا کلام ہے، ایک میری سیرت ہے، میرے طریقے ہیں، میری سنت ہیں، اس پر تم عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کی روح نکل رہی ہے، لیکن آپ جو ہے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم میرے بعد ان چیزوں کو مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم نے دونوں چیزیں چھوڑ دی ہیں، کہانیوں کو پڑھ رہے ہیں، قصوں کو پڑھ رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسجدوں سے ہمارے یہاں روزانہ اعلان ہو رہا ہے کہ جوتے چوری ہو گئے، گھڑی چوری ہو گئی، چشمے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گئے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ سکھوں کے یہاں دیکھیے، منظم قوم ہے، ایک سکھ مرتا ہے تو سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کتنے مر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم مت کرو، سست مت رہو، غالب تم رہو گے اگر تم پورے مومن ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں پورے مسلمان ہی نہیں ہیں، پورے مومن ہی نہیں ہیں۔
کتنے مسلمان روزانہ مر رہے ہیں، کوئی سن رہا ہے؟ جیسے جانور مر رہے ہیں اس طرح کوئی سنتا ہی نہیں ہماری. پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں. ہم لسٹ میں ہیں مسلمانوں کے نام، لیکن اصل مسلمان نہیں ہیں. سکھوں کو دیکھو، وہ منظم قوم ہے، ایک مرتبہ سارے جمع ہو جاتے ہیں. ان کے گردواروں میں آپ جاؤ، بچپن سے میں جاتا ہوں ان کے یہاں، کچھ لوگ جاننے والے ہیں، تو جب باہر نکلتا ہوں تو صاف جوتا کر کے دیتے ہیں اور اپنا سارا سامان دکھاتے ہیں. صفائی کا اہتمام، کوئی وہاں چوری چکوری نہیں، سارے CCTV کیمرے، اور منظم قوم ہے. حالانکہ باطل فرقہ ہے لیکن جو ہے وہ ترقی پر ہیں، اس لیے وہ محنت کرتے ہیں. ہم محنت نہیں کرتے. اللہ کا دستور ہے جو دنیا میں محنت کرے گا اللہ اس کو دنیا کے اعتبار سے عطا فرمائے گا. آج ہمارے یہاں ایسی حالت ہو گئی ہے، اگر مسجد کے سامنے فریج رکھ رہے ہیں کوئی صاحب، تو اس کے ساتھ میں گلاس رکھنا ہے تو اس میں بھی چین ڈالنی پڑے گی کہ کہیں کوئی چوری نہ کر لے جائے. روزانہ جوتے چوری ہو رہے ہیں. تو ہماری حالت جب تک یہ رہے گی اللہ کی نظروں سے گرے رہیں گے، پھر ہم جانوروں کی طرح مرتے رہیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ورنہ اگر مسلمان ایک مرے اور اللہ کو غضب نہ بڑھ کے، ایسا ہو نہیں سکتا. ابھی رمضان سے پہلے زلزلہ کا جھٹکا دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا سا، تو مسلمان ایک بھی سجدے میں نہیں گیا، توبہ اور استغفار نہیں کری، بلکہ جو ہے باہر سڑک پہ آ گئے اور ہنس رہے تھے، تبصرہ کر رہے تھے، ٹھٹا اڑا رہے تھے. اور انہوں نے سمجھا نہیں کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے. ہمارے یہاں برائیاں اس قدر ہو رہی ہیں، ان کو بند کرنے کی ایک محلے میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو بند کرنے کی کوشش کرے. دیر رات تک ہماری ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، بچیاں ہماری عورتیں جو ہے نکل رہی ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. کسی کا ادب، نہ بڑے کا ادب ہے نہ چھوٹے کا، چھوٹے پر رحم ہے. ہمارے اندر سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ حلال مال ہمارے پاس ہے نہیں. جب حلال مال نہیں کھائیں گے تو دعائیں رد کر دی جائیں گی. دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ میں مالدار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، لیکن حلال کی روزی کھانا کوشش نہیں کر رہے ہم لوگ. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہم لوگ اپنی حالت کو بدلیں. ایک تو ہمارا جو زوال ہوا اس لیے ہوا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو ترک کر دیا. اللہ کے کلام کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، کبھی ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے. پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں اور حالات کے متعلق بھی بتایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ حالات تمہارے سامنے پیدا ہو جائیں گے. اور آنے والے زمانے کا بھی اس میں تمام مسائل کا حل اللہ نے بیان کیا اور ہمارے زندگی گزارنے کا نمونہ اور طریقہ اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا رہو، ایسے مسلمان رہو. بہرحال ہم لوگ جو ہیں ایک تو قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جیسے رمضان المبارک میں ہم نے قرآن سنا، قرآن پڑھا، اسی طریقے سے ہم غیر رمضان المبارک میں بھی قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بن جائیں. قرآن مجید کی مجلسوں میں بیٹھا کریں. قرآن مجید کی جہاں مجلس ہو، درس ہو، وہاں ہم بیٹھتے نہیں ہیں. جہاں کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہو یا کسی ہوٹل پہ کوئی ٹھٹے لگانے کے لیے وہاں بیٹھ جائیں گے. رات بھر کھڑے رہے ہمارے بچے. جیسے جیسے رمضان گزرتا گیا ویسے ہی جو ہے ہماری مسجدیں خالی ہوتی گئی اور آخری عشرے میں جو تمام رمضان کا نچوڑ تھا اس میں مسجدیں خالی تھی اور بازار اور مارکیٹوں کے اندر رونق تھی، بے شمار بھیڑ تھی. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ رمضان تو خریداری کرنے کے لیے اور پکوڑی کھانے کے لیے اور پھل کھانے کے لیے اور طرح طرح کی غذائیں کھانے کے لیے آتا ہے. نہیں میرے بھائیو، اس لیے نہیں آتا. یہ ہمارے لیے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے یہ شب قدر عطا فرمائی، پہلی امتوں کو نہیں دی تھی. ہم اس سے عبرت حاصل کرتے اور جو ہے رمضان میں اپنی آخرت کے لیے کماتے کچھ. قبر کے لیے جہاں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، ہمارا عمل ساتھ جائے گا، وہاں کے لیے ہم کچھ تیاری کرتے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو ہے ہم نے خوب مزے اڑائے، قرآن کو سمجھا نہیں. دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے ایک تو ہم نے قرآن کو ترک کر دی، ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ ہم نے جو ہے ہمارے درمیان آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہمارے درمیان کتنے فرقے ہیں، سینکڑوں فرقے ہیں، اور ہر آدمی موبائل دیکھ کر عالم بنا ہوا ہے، اور ہر سینکڑوں فرقے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اپنے اختلافات کو اگر ہم کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو اختلافات کو ختم کریں، عصبیت، علاقائیت، وطنیت، قومیت، برادریتوں پر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہاری برادری پر، حسب، نسب پر مغفرت ہوگی، نہ تمہاری مغفرت جو ہے مالداری پر ہوگی، نہ تمہاری مغفرت گورے اور کالے پر ہوگی، نہ تمہاری مغفرت عرب اور عجم پر ہوگی۔ تمہاری مغفرت جو کروں گا میرے یہاں جو مرتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ تقوی پر ہے۔ ہمارے اندر تقوی طہارت والی زندگی نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بناؤ، تقوی طہارت والی بناؤ، دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن قبر کا اور آخرت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے جو ہے اپنی آخرت والی زندگی کو ہم بنانے کی کوشش کریں اور تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بیاہ شادیوں کے اندر جو ہے فضول نہ اڑائیں۔ میں نے حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی کی شادی پر بچی والے کا کوئی بالکل بھی خرچہ نہیں، زیرو ہے۔ لیکن ہم نے رمضان میں کیا پوری زندگی سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگ جو ہے مانگ رہے ہیں بچیوں کی شادیوں کے لیے کہ جی میری بچی کی شادی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے 6 بچی ہے تو آپ کی تو پوری زندگی مانگنے میں ہی نکل جائے گی بچیوں کی شادیوں کے لیے۔ مانگنے کا اتنا ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے، مائک لگا رکھے ہیں، ریڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام نے مانگنے والی امت تھوڑی بنائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم تھوڑا ہی دیا ہمیں، بلکہ آپ نے جد و جہد، محنت، جفا کشی کرنے والی امت کو تیار کیا۔ صحابہ کے اوپر محنت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کسی صحابہ نے نہیں مانگا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، ایک تو پیالہ ہے لکڑی کا اور ایک میرے پاس چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی لکڑی کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ اپنا گھر کے سامان لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، ایسے ہی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ بھئی اس کو 2 درہم میں کوئی خریدے گا ان کا پیالہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے مانگنے سے بچانا تھا، اس کا سامان منگوایا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کھڑا کرنا، مانگنے سے بچانا ہے۔ اور 2 درہم میں کون لے گا؟ ایک آدمی تیار ہو گیا فوراً مدد کے لیے، اس کو ضرورت بھی نہیں تھی پیالے کی، لیکن اس نے آپ کے کہنے پر لے لیا اور 2 درہم میں بیچ دیا اسی مجلس میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ ایسا کرو، یہ 2 درہم میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے ہی پیالے کے، تمہارے ہی پیسے ہیں، اور ان سے جاؤ 1 درہم کا تو اپنے گھر والوں کے لیے راشن بھر دو اور 1 درہم کی کلاڑی لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ 1 درہم کی کلاڑی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ ڈالا۔ دستہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا اب تم جو ہے جنگل میں جاؤ، مدینے کے آس پاس جو ہے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، روزانہ مارکیٹ میں بیچا کرو، اور 10 دن بعد یا 15 دن بعد مجھے آ کر کے نہیں اس کا حساب دینا۔ وہ صاحب چلے گئے، 10 دن یا 15 دن کے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حساب لیا اس سے، تو کھا پی کر گھر والوں کا خرچہ ورچہ کرنے کے بعد اس کے پاس 10 درہم اور بچے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے محنت اور جفا کشی کرنے کا امت کو پیغام دیا اور ان کو سمجھایا خدا کے بندے تو مانگ رہا ہے، اگر تو مانگتا رہتا تو تیرے پیشانی پر مانگنے کا نشان لگا رہتا جو قیامت کے دن ظاہر ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مانگنے والا لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، جو وہ ایسا آئے گا اللہ کے سامنے کہ اس کا چہرے، اس کے بدن کے اندر سے جو گوشت ہے وہ ہٹا ہوا ہوگا، صرف اس کی ہڈی دکھائی دیں گی۔ جیسے آپ کلینک میں جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے یہاں، اس کا ڈھانچہ انسان کا لگا ہوتا ہے، ایسے یہ قیامت کے دن مانگنے والا آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مضبوط بنایا، امت کو مضبوط بنایا، امت کو پیغام دیا کہ مانگتے نہ پھرو،
بلکہ محنت کرو، جفا کشی کرو. آپ کے قریب میں منڈی ہے، آپ چلے جاؤ صبح روزانہ 4-5 بجے اٹھ کر کے آپ سبزی لو، اور صبح 10 بجے تک آپ کے لیے 500 روپے تو بچے گا ہی. آن لائن اتنے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ امت اتنی مانگ رہی ہے، اتنی مانگ رہی ہے، اور پتہ نہیں کن کن کو اپنا پیسہ دے رہی ہے. خوددار جو لوگ ہیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیچارے ضرورت مند ہیں لیکن مانگنے کے لیے نہیں نکلتے غیور مجازی کی وجہ سے، ان تک ہم اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اپنا مال جو ہے دیندار لوگوں کو کھلاؤ، متقی لوگوں کو کھلاؤ. تو مانگنے کا رواج نہ دے. بیاہ شادیوں میں جو ہے مانگا جا رہا ہے، بچیوں کے لیے مانگا جا رہا ہے، اور مالدار جو لوگ ہیں اپنے مال کو یوں ہی اڑا رہے ہیں. قیامت کا روز ہم سے حساب ہوگا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا، کہاں کہاں خرچ کیا. جس کے پاس ہے وہ بہت زیادہ اڑا رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ جو ہے مانگتا پھر رہا ہے. اسلام نے ایک طریقہ بتایا، نظام بنایا ساری چیز، وہ قرآن میں موجود ہے. اور جب قرآن کی بات آتی ہے، نظام اور اصول پر چلنے کا حکم دیا جاتا، پڑھ کر سنایا جاتا، تو ہم لوگوں کو جو ہے اس میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. ہم لوگ بیٹھتے نہیں ایسی مجلسوں کے اندر. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے اپنی قرآن اور حدیث پر عمل کریں اور آپس میں اختلافات کو بند کریں. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے. کہیں فرقہ بندی، کہیں ذاتیں ہیں، کیا پنپنے کی دنیا میں یہی باتیں ہیں. حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک. جب مسلمان آپس میں ایک تھے تو اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی. جب مسلمان حلال کی روزی کھا رہا تو اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. عراق میں ایک جماعت تھی جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی. عراق پر جو بھی کوئی بادشاہ ظالم مسلط ہوتا تھا اس کے لیے بد دعا کر دیتے، وہ ہلاک ہو جاتا. ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف ظالم کا اس پر تسلط ہوا عراق کے اندر. تو جو جماعت ایسی تھی جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا تھا، حجاج ابن یوسف نے اس کو بلایا، اس جماعت کو، اور اپنے گھر کے اندر اس کو کھانا کھلا دیا. جب وہ کھانا کھا کر نکلے باہر تو حجاج ابن یوسف نے کہا میں تمہاری بد دعا سے اب جو ہے نقصان نہیں پہنچے گا، محفوظ ہو گیا ہوں میں تمہاری بد دعا سے. انہوں نے کہا کیوں؟ تو حجاج نے یوں کہا کہ تمہارے پیٹ میں حرام کی روزی داخل ہو گئی، اب تم رو رو کر بیت اللہ کو پکڑ لو گے اور لٹک لٹک کر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا اللہ. تو پوری امت عمومی طور پر جو ہے روزی ہماری صحیح نہیں ہے، اس لیے ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں. ہم اپنی روزی کو استعمال صحیح کرنے لگ جائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے اپنا ایلچی بھیجا ان کے پاس ملاقات کے لیے. قیصر روم نے جو بادشاہ تھا، جو اس زمانے کے سپر پاور طاقت تھی، حضرت عمر کے پاس بھیجا اپنا ایلچی. تو اس نے آ کر مدینے میں معلوم کیا کہ کہاں ہیں تمہارے بادشاہ، کہاں ہیں خلیفہ، کہاں ہیں، ان کا محل کون سا ہے. تو لوگ ہنسنے لگے کہ امیر المومنین کا تو کوئی محل نہیں، وہ تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر رہتے ہیں جس کی 60 لاکھ مربع میل پر خلافت تھی، جس سے بڑے بڑے شاہان ڈرتے تھے، اس کے جھونپڑی تھی. تب کامیاب ہوئے صحابہ جن کی ہم آج کہہ رہے ہیں. صحابہ کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو عزت دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان ایک تو مہمانوں کا ہوتا تھا، اس پر حضرت علی نہیں کھاتے تھے، بلکہ الگ سے بھیگے ہوئے ٹکڑے روٹی کے سوکھے ہوئے پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. مہمانوں نے ایک روز پوچھا مسجد نبوی میں کہ حضرت علی آپ جو ہے خیبر کا قلعہ جو 18 آدمیوں سے نہیں اٹھتا تھا، اکیلے آپ نے کیسے پھینک دیا؟ تو علی نے یہ بتایا کہ وہ خدائی طاقت تھی ہمارے پاس، یہ کھانے کی وجہ سے، غذاؤں کی وجہ سے طاقت نہیں آتی ہے، اللہ روحانی طاقت عطا فرماتا ہے جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے. تو عمر فاروق کے پاس وہ ایلچی آیا، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو جو ہے جھونپڑی میں رہتے ہیں. پوچھا اس وقت کہاں ہیں؟ ایک عورت نے بتایا، بدو عورت تھی، کہ وہ فلاں درخت ہے جنگل میں، وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں. بتاؤ اتنا بڑا خلیفہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. جب وہ وہاں گیا تو حضرت عمر فاروق کو سوتے ہوئے اس نے دیکھا
تو وہ کپکپا گیا, ڈر گیا اور رونے لگا, اور ہمت نہ ہوئی ان کو جگانے کی حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو. اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں بڑے بڑے شاہان کے یہاں گیا ہوں, شہنشاہوں کے یہاں قیصر روم کا خطوط لے کر کے نہیں, وہ پیغامات لے کر جاتا ہوں, لیکن کبھی میں نے شیروں سے لڑائی کی ہے, جنگل کے جو شیر ہیں ان کو میں نے کتنی مرتبہ ان سے لڑا ہوں میں, لیکن کبھی میرے دل کے اندر یہ کیفیت اور کپ کپی طاری اور ڈر طاری نہیں ہوا جو آج ان کو دیکھ کر سوتے ہوئے کو طاری ہو رہا ہے. 1 گھنٹے بعد حضرت عمر کھڑے ہوئے تو ملاقات کی, بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا, اور حضرت عمر فاروق سے جب بات ہوئی تو وہ ایلچی مسلمان ہو چکا تھا. ایسے اسلام آیا, ایسے نہیں آیا, مرغن غذائیں آپ کھائیں, صحابہ نے قربانی دی, اور جو چاہیں زبان سے بولیں, جو چاہیں کریں, نفسانی خواہشات پر چلیں, ایسے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد قرآن پر آئے گی, اللہ کی مدد تقویٰ پر آئے گی, اللہ کی مدد اتفاق اور اتحاد پر آئے گی. ایسے ہم پٹ رہے ہیں, پٹتے رہیں گے, آپس میں لڑ رہے ہیں, لڑتے رہیں گے, حسب نسب پر ہماری لڑائی ہو رہی ہے, کالے اور گورے پر لڑائی ہو رہی ہے, علاقوں پر لڑائی ہو رہی ہے, فلاں علاقے کا فلاں علاقے کا, عصبیت اور علاقائیت وطنیت پر ہم لڑ رہے ہیں. ایک ہو جائیں ہم سب لوگ, متحد ہو جائیں, تبھی اللہ کی مدد آئے گی. رمضان میں ہم نے کیا کیا اس کو اکارت کر رہے ہیں, میلوں میں جا رہے ہیں, سیر و سپاٹا کر رہے ہیں. آپ کے نوجوان بچوں نے ایسی بائیکیں لے رکھی ہیں جو دوسرے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہیں. آپ سود کا مال کھا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے ہر برائی میں ملوث ہیں. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسلمان بننا ہے تو طریقے کا مسلمان بنو. پھر ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. پھر اللہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ میرے بندے کو کیوں مارا جا رہا ہے. آج ہم سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مارے جا رہے ہیں, اللہ کا غضب نہیں بھڑک رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں, اللہ کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.